بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج ایک ایسے گھرانے میں چہل پہل ہے جو کائنات کا مقدس ترین اور خوبصورت ترین گھرانہ ہے۔ یہاں ایک ایسے بچے کی ولادت ہونے والی ہے جس کا نام رب کائنات نے خود تجویز فرمایا ہے۔ یہ بچہ کون ہے جس کی پیدائش اور شہادت ایک ساتھ اس صبر و شکر اور رضائے الہی کے خریداروں کے گھرانے کو دی گئی ہے؟ ہاں، یہ میرے نبی، پیارے نبی، آخری نبی، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ میرے نبی کے اہل بیت ہیں۔ یہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہے، جہاں میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت ام فضل سے روایت ہے کہ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، رات میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیسا خواب؟ عرض کی، بہت سخت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ہے وہ؟ عرض کی، میں نے دیکھا کہ گویا آپ کے بدن کا کوئی ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعبیر بیان فرماتے ہوئے کہا، تم نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ فاطمہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہاری گود میں ہوگا، تم اسے دودھ پلاؤ گی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو میری گود میں آئے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ ایک روز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے رواں تھی۔ حضرت ام فضل نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے خبر دی کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ میں نے عرض کی، کیا یہ بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ میرے پاس اس کی خون آلود سرخ مٹی کا کچھ حصہ بھی لائے ہیں۔ یہ ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی پیدائش سے پہلے ہی سب خبریں میرے آقا کو دے دی گئیں۔ حضرت امام حسین کی تاریخ پیدائش میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں۔ زیادہ تر روایات کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 4 ہجری 3 یا 5 شعبان کو مدینہ میں پیدا ہوئے۔ سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گود جب
سبت رسول خوشبو نبوت سے مہکی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی۔ میرے آقا بہت بہت خوش ہوئے اور بنفس نفیس اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے۔ اپنے نومولود نواسے کو اپنے دستے مبارک میں اٹھایا، گھٹی دی، لعاب دہن منہ میں ڈالا اور خوبصورت نام حسین رکھا۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کے کان میں اذان دی اور 7ویں روز عقیقہ کیا، پھر بال منڈوائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ ان بالوں کے برابر چاندی صدقہ کر دو۔ حضرت امام حسین کا بدن مبارک حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن کے مشابہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ آپ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر اور رتبہ صحابیت پر فائز ہیں اور امامت کے عظیم منصب پر براجمان ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے کسی کام سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے کچھ اوڑھا ہوا تھا، معلوم نہیں کیا تھا۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا کہ یہ کیا ہے جو آپ نے اٹھا رکھا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑا ہٹایا تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پشت مبارک پر تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ کو اہل بیت میں سے کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین سے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کو فرماتے کہ میرے بچوں کو میرے پاس بلاؤ، پھر انہیں چومتے اور سینے سے لگاتے۔ حضرت امام حسین نے 6 سال چند ماہ کا عرصہ اپنے جد امجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ گزارا اور 29 سال اور 11 ماہ اپنے والد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور 10 سال کا عرصہ اپنے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گزارا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی امامت کی مدت 10 برسوں پر مشتمل ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن اور حسین کے اسماء مبارکہ کا انتخاب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور یہ نام خدا کے حکم سے رکھے گئے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جب حسن کی ولادت ہوئی تو میں نے ان کا نام اپنے حضرت حمزہ کے نام پر رکھا، اور جب حسین پیدا ہوئے تو ان کا نام اپنے دوسرے چچا حضرت جعفر کے نام پر رکھا۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا اور کہا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان دونوں بچوں کے نام بدل دوں اور آج سے ان کے نام حسن و حسین ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا ایک خوبصورت ترین اور ممتاز ترین پہلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور آپ کے بھائی امام حسن کی شدید محبت ہے اور بے انتہا توجہ ہے۔ رسول کریم اپنے بعض صحاب کے ساتھ کسی کے گھر دعوت پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا
آپ کھیل میں مشغول تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور حضرت حسین کو گود میں لینا چاہا، لیکن امام حسین آپ کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنستے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کو آغوش میں لے لیا۔ اس کے بعد گردن پر ایک ہاتھ اور تھوڑی کے نیچے ایک ہاتھ رکھ کر حضرت امام حسین کے لبوں پر بوسہ دیا اور اس کے بعد فرمایا، روایات میں ہے کہ نماز باجماعت کے موقع پر بچپن میں کبھی کبھی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور جب آپ سجدے میں جاتے تو آپ کی کمر پر سوار ہو جاتے۔ بعض اصحاب بچوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر پر سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن آپ اشارے سے منع فرماتے اور خود بڑے پیار سے دونوں کے ہاتھ تھام کر انہیں نیچے لاتے اور اپنے زانوؤں پر بٹھا لیتے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمول کے برخلاف سجدہ کو طول دیا۔ نماز تمام ہونے کے بعد نمازیوں نے آپ سے سوال کیا، آج آپ نے سجدہ کو خاصا طول دیا، کیا آپ پر وحی ہوئی تھی یا کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایسی بات نہیں ہے، میرا بیٹا حسین میرے کندھے پر بیٹھا ہوا تھا، میں نے سجدہ کو طول دیا تاکہ وہ خود اتر آئے، اور میں نے خود اسے کندھے پر سے اتارنا مناسب نہیں جانا۔ پیارے امام حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اتنی روایات ہیں فضیلت کی، اتنی روایات ہیں کہ ان کا ایک نشست میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ آج کی صرف یہ حاضری اس عظیم امام جس نے اپنی جان قربان کر کے اپنے ساتھیوں کی قربانی دے کر اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، ایک حاضری اور ایک عقیدت کے کچھ الفاظ پیش کرنا تھا۔ اللہ کریم اپنی بارگاہ میں یہ قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔